اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ ہے۔ یہ تاکید در تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور بضرور ہم ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے، ہدایت کے راستے ان کے لیے کھول دیں گے۔ کن کے لیے؟ جو والذین جاہدوا فینا، ہمارے لیے جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے ضرور بضرور کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ بڑے قدردان ہیں، وہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ جو شخص دنیا کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دنیا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، دنیا کے راستے کھول دیتے ہیں۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آسمانوں کے دروازے تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں دروازے بنائے ہیں، ان کو تلاش کر رہے ہیں، کسی اور دنیا میں پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کسی اور جہت میں جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ 3 ڈائمنشن ہے نا، 3D، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، اوپر سے نیچے، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں۔ اب سائنسدانوں نے اور بہت سی ڈائمنشنز تلاش کر لی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈائمنشن میں جائیں گے، ایک سمت میں اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ماضی میں پہنچ جائیں، دوسری ڈائمنشن میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم مستقبل میں پہنچ جائیں، اور ایک اور ڈائمنشن میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ایسے زمانے میں پہنچ جائیں جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں، وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اسلام ہمیں پہلے یہ باتیں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس پر یقین لے آؤ کہ یہ زمانے تھے، پہلے تھے، بعد میں آنے والے بھی ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک سمت میں ہم اگر سفر کریں تو ہو سکتا ہے ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ تم جنت میں کیا پہنچ جاؤ گے، ہو سکتا ہے تم جہنم میں پہنچ جاؤ، ہے نا جی، کیونکہ تمہارے کام ہی اسی طرح کے ہیں۔ جنت کا راستہ تو اسلام بتاتا ہے۔ تو سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے، محنت کرتے 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 لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو ہمارے سامنے ٹیکنالوجی ہے، آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ دیکھنا کہ ابھی یہ تو سمارٹ فون آ گیا ہے، تو ٹچ سسٹم آ گیا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ لیزر شعاع کے ذریعے سکرین بنے گی اور آپ اس کو ٹچ کریں گے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ کی بھی آپ کے پاس ضرورت نہیں ہوگی، وہ بھی سکرین آپ کے سامنے بنے گی اور آپ کا کی بورڈ بھی آپ کے سامنے اسی وقت بنے گا اور آپ اس پہ کام کریں گے، اور سب مکمل کام کرنے کے بعد وہ پورا سسٹم غائب ہو جائے گا۔ اس وقت اس چیز کا تصور نہیں تھا جب میں نے یہ بات کہی تھی، یعنی کہ جس رفتار سے سائنس الیکٹرانکس میں ترقی کر رہی ہے، یہ یہاں تک پہنچیں گے، اور آج وہاں وہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ ایسے ہی وہ جب احادیث میرے سامنے آئی دجال کے حوالے سے، جس میں فرمایا کہ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جس کو وہ جہنم کہے گا، اپنی جہنم کہے گا، اور اس کے پاس ایک باغ ہوگا، اس کو وہ جنت کہے گا۔
پھر فرمایا کہ اگر تمہیں پیاس لگے تو اس کی آگ کو آنکھیں بند کر کے پی لینا کہ وہ پانی ہوگا، اس کی جنت میں نہ جانا کہ وہ آگ ہوگی۔ احادیث کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے۔ تو اس وقت میں نے سوچا، آج سے کوئی یہ پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہوگی ہے، میں نے سن 2003 میں ایک کتاب لکھی تھی۔ پھر میں نے اور ریسرچ کی ظہور مہدی پہ، پھر اور ریسرچ کی تو بہت سی باتیں سامنے آئیں تحقیق سے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی شعبدہ بازی ہوگی، سائنسی شعبدہ بازی، کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ پانی کے اوپر لیزر شعاعیں ڈال کر اس میں آگ دکھائی جائے گی۔ یہ جو حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ کو پی لینا کہ وہ پانی ہوگا، تو ہوگا تو وہی جو حدیث میں فرمایا، حقیقت تو یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، اور وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، حدیث شریف میں ہے نا کہ دجال مردے زندہ کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ آتی ہے کہ وہ ایک دیہات میں جائے گا اور ان لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، خدا ہوں، وہ انکار کریں گے۔ یہ کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں قبروں سے تو پھر مجھے مانو گے؟ وہ اقرار کر بیٹھیں گے۔ وہ قبرستان جائے گا، اس کے ماں باپ کی قبر پہ جا کر کہے گا، اپنے جو شیاطین ہوں گے نا ان کو حکم کرے گا کہ ان کے ماں باپ کی شکل بنا کر تم اس میں سے نکلتے ہوئے دکھاؤ اپنے آپ کو۔ تو ان کے ماں باپ کی شکل بنا کر وہ نکلیں گے، نکلتے ہوئے دکھائیں گے اپنے آپ کو شیاطین، جنات، اور وہ اٹھ کر کہیں گے کہ بیٹا اس کی بات مان لو، یہ تمہارا رب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال پر۔ ایسی شعبدہ بازی ہوگی، جنات کے اوپر، شیاطین کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا اتنا زیادہ۔ ایک یہ بات آتی ہے مردے زندہ کرنے کے حوالے سے۔ دوسری بات وہ ملتی ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ کے باہر آ کر ڈیرا ڈالے گا، جہاں احد پہاڑ کے ساتھ ایک اور پہاڑ ہے اور اس کے درمیان ایک وادی ہے غابہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ تو اس پہاڑ پہ، احد پہاڑ کے ساتھ ایک پہاڑ ہے، اس پر یہ شاہ فہد نے ایک محل بنایا تھا سرخ رنگ کا۔ وہ پھر اس میں کوئی حادثہ ہوا کہ زمین میں کوئی تھوڑا سا وہ دھنس سا گیا، تو اس کو شاید وہ استعمال نہیں کرتے، یا کرتے ہیں شاید استعمال بھی کرتے ہوں۔ وہاں سے مسجد نبوی صاف نظر آتی ہے۔ وہ سرخ رنگ کا محل ہے، وہ اپنے لیے بنایا ہوگا، اور مسجد نبوی سفید رنگ کا محل لگتا ہے وہاں سے، وہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، خوبصورت محل۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مسجد حرم شریف، حرم مدینہ سے باہر آ کر وہ ڈیرا ڈالے گا، حرم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور وہاں آ کر ٹھہرے گا اور اشارہ کرے گا کہ یہ سفید محل اس شخص کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا کہ یہ سفید محل اس شخص کا ہے۔ اب سفید محل کا اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا جب یہ حدیث بیان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجد نبوی کچی تھی، اور یہ سفید تو اب بنی ہے، دور سے سفید خوبصورت لگتی ہے، محل لگتا ہے۔ یہ یہاں آ کر اس محل میں ٹھہرے گا اور وہاں سے آ کر کہے گا کہ یہ میرا محل سرخ رنگ کا، یہ میرا اچھا محل ہے، وہ سفید رنگ کا محل اس شخص کا ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے۔ جتنے بھی مدینہ منورہ میں منافق ہوں گے وہ سب منافق ان زلزلوں کی وجہ سے
مدینہ منورہ سے بھاگ کے دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا کہ سارے منافق بھاگ جائیں گے مدینہ منورہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ منورہ میں منافق لوگ بھی اپنی شرانگیزی پھیلانے کے لیے ڈیرے ڈالیں گے مدینہ منورہ میں، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو منافق لوگ بھاگ کے سب دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ نکلیں گے اور وہ دجال کے محل میں جائیں گے، تو اس کے جو ہوں گے نا گارڈز، وہ پکڑ لیں گے۔ ایک کہے گا اس کو قتل کرو، دوسرا کہے گا نا تمہارے خدا نے منع نہیں کیا، یعنی دجال نے منع نہیں کیا کہ میری اجازت کے بغیر قتل نہیں کرنا کسی کو، لے جاؤ دجال کے پاس اس کو۔ وہ پکڑ کے دجال کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو وہ بزرگ دجال کو دیکھتے ہی فرمائیں گے کہ تو ہی ہے وہ دجال کذاب جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی۔ پہچان لیں گے، اس کی علامات ہیں، علامات سے پہچان لیں۔ میں کسی وقت تفصیل سے اس کو بیان کروں گا، ابھی مختصر ذرا بات تو میں کچھ اور کر رہا تھا، بات درمیان میں آ گئی۔ تو وہ کیا کرے گا دجال؟ وہ اپنے مسند سے اترے گا اور اتر کر ان کے دو ٹکڑے کر دے گا، ایسے سر سے مار کے، ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا، ایک ادھر پھینکے گا، اور درمیان میں چلے گا، اور پھر اپنے حواریوں سے کہے گا، وہ ان کو حواری کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، جو ان کے چیلے چانٹے ہیں، وہ ان کو کہے گا کہ اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پہ ایمان لاؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ پہ پہلے ایمان لے آئے ہیں اور ایمان ہمارا پختہ ہو جائے گا۔ وہ جا کر اپنی کرسی پر بیٹھے گا اور اشارہ کرے گا اور حکم کرے گا، تو یہ دونوں ٹکڑے آپس میں ملیں گے اور وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور زندہ ہوتے ہی پھر وہ بزرگ یہ کہیں گے کہ اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اب وہ دجال ان بزرگوں کو قتل کرنا چاہے گا، قتل نہیں کر سکے گا، تلوار چلائے گا یا جو بھی اسلحہ اس وقت اس کے پاس ہوگا وہ چلائے گا، وہ ان بزرگوں پہ اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان کے گرد ایک ایسی نہ نظر آنے والی ایک تانبے کی یا کسی چیز کی تہ ان کی گردن پہ چڑھا دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کا اسلحہ اثر ہی نہیں کرے گا۔ اب یہ دجال ان کو اٹھا کر اپنی آگ میں پھینک دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں پہ میں نے غور کیا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں نا وہ بڑی روحانی شخصیت ہوں گے، اور ان میں بڑی قوت سلبیہ کی توجہات ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہوں گی کہ وہ اس زور سے توجہ ڈالیں گے اور لا الہ الا اللہ کو بیان کریں گے، اور اتنی زوردار نفی کریں گے کہ اس کی طاقت ہی سلب ہو جائے گی دجال کی، ورنہ اس کی طاقت کو سلب نہیں کر سکے گا کوئی۔ وہ اتنی زبردست روحانی شخصیت ہوں گے کہ دجال کی یہ مارنے اور زندہ کرنے کی طاقت کو سلب کر لیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ کسی کو مار کر زندہ نہیں کر سکے گا، یہ آخری ہوگا مار کے زندہ کرنا۔ اب یہ شعبدہ بازی بھی جو ہے وہ ہم نے بچپن میں دیکھی، آپ نے دیکھی؟ وہ ایک لکی ایرانی سرکس لگتی ہے، ابھی بھی لگتی ہے۔ اس میں ایک موت کا کنواں ہوتا ہے، اس میں وہ موٹر سائیکل پہلے چلایا کرتے تھے ایسے کنویں میں، اس کی دیواروں پہ، پھر کار بھی چلانے لگے۔ اس میں وہ مختلف تماشے دکھاتے ہیں، شیر کا بھی دکھاتے ہیں، ایک اور کرتب دکھاتے ہیں۔ وہ کیا دکھاتے ہیں کہ ایک شخص کو وہ لٹاتا ہے سٹریچر پہ اور کپڑا ڈال دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ ایسے اشارہ کرتا ہے درمیان میں، تو اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے،
ایک ٹکڑے کو اسٹریچر آدھے ٹکڑے کو ادھر لے جاتا ہے، آدھے کو ادھر لے جاتا ہے، اور ادھر سے چہرہ وہ مسکرا بھی رہا ہے، ادھر سے پاؤں اس کی حرکت کر رہے ہیں، آدھا جسم ادھر، دھاڑ ادھر، آدھا دھاڑ ادھر۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پھر کیا کرتا ہے، دونوں حصوں کو یوں جوڑتا ہے، کپڑا ہٹاتا ہے اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظر بندی ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی اور شخص اگر وہاں آ جائے نا تو اس کو نہیں ایسا محسوس ہوگا، اس کو بالکل ایسا محسوس نہیں ہوگا۔ وہ دیکھے گا، وہ کہے گا یہ لوگ کیوں حیران پریشان ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں، تو ایک بندہ لیٹا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کو کہتے ہیں نظر بندی۔ یہ نظر بندی وہ ہوتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے نظر بندی کی تھی، تو وہ رسیاں ساری سانپ نظر آنے لگی۔ نظر بندی ایک یہ ہوتی ہے۔ ایک ٹیکنالوجی ہے اس سائنس میں، سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انسان کو کچھ لیزر کے ذریعے سے اس کا کوئی ٹکڑا، دو ٹکڑے کیے جائیں اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد ایسے جوڑ دیا جائے اور لیزر کے ذریعے سے سٹیچنگ اس کی کر دی جائے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر کھڑا ہو جائے بندہ۔ سائنس بھی یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے پاس سائنس ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس عروج پر ہوگی۔ بڑے اس کے ثبوت ہیں، احادیث کے اندر دلائل موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس سائنس بھی ٹیکنالوجی بھی بڑی عروج پہ ہوگی، اور جادوگری کی بھی اس کے پاس حد ہو جائے گی۔ جنات بھی اس کے پاس بہت ہوں گے، ان کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہوگا۔ اب تو وہ اسے کیا کہتے ہیں، مونوگرافی یا کیا وہ لفظ ہے جو آج کل وہ ہاتھی بھی دکھاتے ہیں، پانی سے مچھلی نکلتی ہوئی دکھاتے ہیں۔ باہر تو کرتا بھی اس کے بہت ہوتے ہیں، دبئی میں تو شو کرتے ہیں۔ وہ اس کا کوئی نام اسی طرح کا ہے۔ وہ فضا میں نا سوڈیم کی لیئر بچھا کر پھر وہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ فضا کے اندر قلعہ ہے، گھر ہیں، مکانات ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ یہ اس قسم کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ تو اس قسم کی ٹیکنالوجی بھی ہے دجال کے پاس ہوگی، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ میں کتنی باتیں، کتنی مثالیں آپ کو سناؤں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ جو محنت کرے گا جس کا بات تو وہاں سے چلی تھی، جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات یہ کی تھی کہ جو دنیا کی لائن میں محنت کرتا ہے تو اس کے لیے کتنے راستے کھل جاتے ہیں، اور یہ راستے کھلتے اگر دین پہ نہیں چل رہے، اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ راستے کھلتے جہنم میں لے جائیں گے۔ اور جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کی رضا مندی کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، محنت کرتا ہے اس کے لیے، اور ان چیزوں کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ یہ جو ساری جتنی بھی سائنس کی ترقی ہے، اس سے اگر معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی پہچان ہو گئی، تو پھر وہ ان چیزوں میں تو پڑے گا ہی نہیں۔ جس کو معرفت حاصل ہو گئی ان چیزوں میں تھوڑی پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ادھر دنیا کے لیے وعدہ نہیں کیا، فرمایا کہ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اس کو کچھ دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور جو ہم سے دین مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو دین کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ سائنس کی محنت کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ گمراہی کی طرف تو نہیں لے جا رہی، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ مسلمان اگر سائنس پہ محنت کریں گے، وہ علماء کی رہنمائی کے ساتھ کریں گے، تو گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ راستہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ سائنس جہاں تک مرضی پہنچ جائے، بالآخر سائنس ہی بتاتی ہے کہ اس کے اندر یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان۔ اگر میں نے یہ گفتگو شروع کر دی تو ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا۔ یہ موبائل انہوں نے ایجاد کیا نا، اب خود ہی بتاتے ہیں کہ ریڈیشن آتی ہے، اور ریڈیشن دل پہ بھی اثر کرتی ہے اور دماغ پہ بھی اثر کرتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، انسان کے کندھوں میں، کلائیوں میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر بندہ علاج کرانا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھتا ہے نہیں کہ یہ بیماری آئی کیوں۔ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے نا، خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ نقصان، یہ نقصان۔ خیر القرون کرنے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ ہے
اور پھر بعد میں آنے والا، پھر اس کے بعد میں آنے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں استعمال فرمائی وہ بہترین چیزیں ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ اور مٹی کے برتن میں پانی پیو، گھڑے کا پانی پیو۔ یہ جو سائنس کی ترقی کر کے پلاسٹک ایجاد کر لی، پلاسٹک میں پانی ڈالتے ہیں، وہ اس سے کینسر کا سبب بن رہا ہے۔ نیچرل ٹھنڈک حاصل کرو، مٹی کے گھر بناؤ، موٹی دیواریں بناؤ، ٹھنڈک کی وینٹیلیشن کرو اور نیچرل ہوا استعمال کرو۔ اس کو چھوڑ کے اے سی کی طرف آ گئے اور ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں اے سی کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی۔ مسواک بہترین دانتوں کو صاف کرنے والی چیز ہے، سائنس بھی بتاتی ہے کہ جی اینڈ ہو گیا اس پر کہ سب سے اچھی چیز وہ پیلو کی مسواک ہے، لیکن ہم ٹوتھ برش کرتے ہیں اور ہمارے مسوڑے خراب ہو رہے ہیں، اور جناب ٹوتھ پیسٹ کی مشہوریاں آتی ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ ایجاد کر لی۔ سب سے اچھی چیز نیچرل چیز ہے نمک اور سرسوں کا تیل ملا کے برش پہ لگا کے، برش نہ بھی ہو مسواک پہ لگائیں، انگوٹھے سے کریں، بہترین دانت صاف کرنے کا۔ اس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ ٹوتھ پیسٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ مسوڑے بھی خراب، دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہے نا، یہ جدید ٹوتھ پیسٹ جدید چیز ہے۔ کتنی مثالیں سناؤں میں آپ کو؟ تو دین پہ محنت کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور ہدایت کا راستے کھول دیں گے، اور یہ ہدایت کا راستہ انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر قائم دائم رکھے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان